کیا آپ بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ اندر ہی اندر سوچتے ہیں کہ مجھ میں وہ بات نہیں رہی، مجھ میں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے؟ تو یہ بات نظر انداز مت کریں۔ اکثر مرد اس مرحلے پر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ مسئلہ بتانے کا نہیں ہوتا۔ شروع میں بس اتنا محسوس ہوتا ہے کہ طاقت پہلے جیسی نہیں رہی، دل تو چاہتا ہے مگر جسم ساتھ نہیں دیتا، اور پھر آہستہ آہستہ اعتماد میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں مردانہ کمزوری جڑ پکڑنا شروع کرتی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں صرف جسم کا نہیں ہوتا بلکہ دماغ، اعصاب اور طرز زندگی تینوں ایک ساتھ متاثر ہوتے ہیں۔ آج کا نوجوان دیر تک جاگتا ہے، موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے، دماغ ہر وقت دباؤ میں رہتا ہے، اور جسم کو وہ آرام ہی نہیں ملتا جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، اعصاب کمزور پڑتے ہیں اور کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کا مطلب ہمیشہ کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے 25 سے 35 سال کے مرد جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، رپورٹس بھی نارمل ہوتی ہیں، مگر پھر بھی مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں ناکامی کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور یہی خوف ہر بار کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ جسم تیار ہوتا ہے مگر دماغ اجازت نہیں دیتا۔ اس مرحلے پر علاج کا صحیح انتخاب بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھی میں مقصد وقتی طاقت دکھانا نہیں ہوتا بلکہ اعصاب کو دوبارہ متوازن کرنا اور دماغ اور جسم کے درمیان ٹوٹا ہوا رابطہ بحال کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ اعصاب مضبوط ہوتے ہیں تو جسم خود بخود بہتر رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے نوجوان جنہیں لگتا ہے کہ خواہش کم ہو گئی ہے یا دل میں ایک عجیب سی مایوسی بیٹھ گئی ہے، ان کے لیے خاص طور پر ایگنس کاسٹس بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ دعا صرف جسم پر نہیں بلکہ اعتماد پر بھی کام کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اندرونی کمزوری کو کم کرتی ہے۔ اگر مسئلے کے ساتھ ذہنی تھکن ہے، بے چینی، نیند کی کمی یا بار بار سوچوں کا ہجوم ہو تو کالی فاس اعصاب کو سہارا دیتی ہے۔ یہ دماغ کو پرسکون کر کے اعصابی طاقت کو بحال کرنے میں مدد دیتی ہے، جو اس عمر کے مردوں میں بہت عام مسئلہ بن چکا ہوتا ہے۔ کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر سے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہیں مگر اندر ہی اندر دباؤ میں رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں لائکوپوڈیم مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر جب مسئلہ زیادہ تر اعتماد اور خوف سے جڑا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو کمزوری آہستہ آہستہ بنی ہو وہ ایک گولی یا ایک دن میں ختم نہیں ہوتی۔ درست علاج، باقاعدگی اور تھوڑا سا صبر، یہی وہ چیزیں ہیں جو دیر پا بہتری کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب آخر میں ایک عملی بات جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں: سونے سے پہلے موبائل چھوڑ دیں، نیند کو سنجیدہ لیں اور اپنے دماغ کو یہ یقین دلائیں کہ مسئلہ قابل حل ہے۔ جب خوف کم ہوتا ہے تو جسم خود ہی سنبھلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں: کیا آپ اس عمر میں ہیں جہاں یہ مسئلہ خاموشی سے اعتماد کھا رہا ہے مگر آپ کسی سے بات نہیں کر پاتے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور پہنچائیں جو مسکرا کر اندر کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ خاموشی اکثر مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔